اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ شہادت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے واقعے کے حوالے سے دوسرا حصہ ہے۔ جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تاریخ کی گوشوں سے ہم ان گوشوں سے پردہ اٹھائیں گے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس ظلم کا نتیجہ ہوا یہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ پھر یزید کی حکومت کو اور خود یزید کو اور اس کے گورنروں خصوصاً جو ہے شمر ذیل جوشن اور عبید اللہ بن زیاد جیسے خبیثوں کو ظالموں کو پھر چین کی نیند نصیب نہ ہوئی۔ یزید نے باقی کی تقریباً 2.5 سال حکومت زیادہ سے زیادہ کی اور جو انتہائی تکلیف میں اور بغاوتوں کو فروغ کرتے اور مسائل کو حل کرتے اس کا سارا وقت گزرا۔ اس کو پھر چین کی نیند نہ آئی۔ دوسری طرف یہ حال ہوا سارے ملک کے اندر ایک شورش برپا ہو گئی۔ مختار ثقفی نامی ایک ظالم اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو نبی اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کو یہود نے شہید کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی بخت نصر جو ایک ظالم تھا، فاسق تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے 70,000 لوگوں کو بنی اسرائیل کو شہید کیا، قتل کیا اور پھر ان کو اپنے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ بابل کے اندر لے گیا۔ اس طرح سے ان کے ظلم کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اطلاع دی کہ جب آپ کے نواسی امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو ان کے بدلے میں اس سے بھی دگنے اور زیادہ افراد کو قتل کروں گا، 70,000 سے بھی دگنے اور زیادہ افراد کو قتل کروں گا۔ تو وہی واقعہ ہوا اور ویسا ہی ایک بخت نصر جیسا ایک ظالم، خدائی کا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا مختار ثقفی ایک تاریخ کے اندر ایک عجیب شخصیت ہے اور ایک یہ عبرتناک واقعہ ہے کہ ایسا ایک ظالم وہ حکومت میں آیا اور اللہ نے ظالموں کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیا۔ اس نے چن چن کے قاتلین حسین کا بدلہ لینا شروع کر دیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے عمر بن سعد اور شمر ذیل جوشن میں سے کسی کو نہ چھوڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو اس نے بصرہ کے پاس دریا کے کنارے جو ہے وہ قتل کیا اور اس طرح جو ہے کوفہ کے اندر اس نے کوفہ کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر حکومت قائم کی اور اس کے بعد کوفہ کے اندر اس نے ان تمام لوگوں کو جس نے کسی طرح سے بھی قتل حسین میں حصہ لیا تھا ان کو جو ہے اس نے جو ہے وہ قتل کیا اور ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اور یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جب عبید اللہ بن سعد جو ہے اس کا سر لایا گیا اس مختار ثقفی کے پاس تو لوگوں نے دیکھا کہ 3 مرتبہ ایک سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر گھس گیا۔ تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء نے اس حوالے سے بہت سارے واقعات، امام سیوطی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے امام فقیہ اور محدث گزرے ہیں، آپ نے یہ کتاب تاریخ الخلفاء لکھی ہے جو کہ ایک مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بڑے مستند حوالے سے یہ واقعات لکھے ہیں کہ ایک شخص ایک جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی نے کہا کہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان میں سے کوئی بھی خیر وفیت سے نہ بچ سکا، لیکن اس میں موجود ایک شخص نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میں تو خیر وفیت کے ساتھ ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر گیا، گھر کے اندر اس نے شمع کو درست کرنا چاہیے اور شمع سے پردے کو آگ لگ گئی اور وہ جل بن کر خاک ہو گیا۔ ایک اور واقعہ کچھ اسی طرح ملتا جلتا اسی طرح کے ایک اور فرد کا ہے کہ ایک جو ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے
قاتلین حسین کا بدلہ خود لیا اور جتنے قاتل تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انجام کا پہنچایا۔ تو وہاں پر ایک شخص مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بھی تو اس میں موجود تھا، میں بھی قاتلین حسین میں سے ہوں، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب یہ بات وہ کی، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد اٹھا، شمع کو درست کرنے لگا اور شمع اس کے اوپر گر گئی اور اس کو آگ بڑکی، اور ایسے آگ بڑکی کہ وہ جو ہے دوڑتا ہوا گیا اور دریا کے اندر کود گیا، لیکن دریا نے بجائے اس کی آگ کو بجھانے کے تیل کا کام دیا، یہاں تک کہ وہ بالکل خاکستر ہو کر رہ گیا۔ اس طرح ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر سزاوار ٹھہرایا، ان کو سزا دی۔ اور قاتلین حسین میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کہ بڑا حسین و جمیل تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اپنے فترات میں رکھا، یعنی اپنے پاس اس کی جو زمین تھی اس کے اندر رکھا، یہ سر لے کے آنے والا تھا۔ اس گستاخی کا اس کو یہ عذاب ہوا کہ اس کا چہرہ کالا سیاہ منحوس ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو بڑا حسین و جمیل ہوا کرتا تھا۔ کہا جب سے میں نے ان کا سر اپنے فتراک میں رکھا، اس کے بعد سے جب میں رات کو سوتا ہوں تو رات کو سونے سے پہلے دو فرد آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، مجھے آگ کے عذاب پر پیش کرتے ہیں، اور صبح اٹھتا ہوں تو مجھے آگ کے عذاب پر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے میرا چہرہ جل بن کر سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا مقرر کر دی۔ یہ وہ ظالم ہیں جن کے لیے جو ہے نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا اور اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ انہوں نے اس وعید کی پرواہ نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور معدت کا تعلق تھا اس کا پرواہ نہیں کی، جو قرآن کا حکم تھا آل بیت اور خصوصاً حضرت سیدنا علی، فاطمہ، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہے معدت رکھنے کا، یعنی محبت سے بھی بڑھ کر محبت رکھنے کا، اس کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقرر کردہ جو ظالم تھے ان ظالم کتوں کی ٹھاپوں کے نیچے روند کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب سے محبت اور ان کی تعلق اور ان کی جو ہے قربت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کی سی عظیمت اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں بیدار کرے، ان کی طرح قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں بیدار کرے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، سرداد دست نداد در دست یزید حقا کی بنا لا الہ حسین۔ یہ بے شک ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے اگر عظیمت کا یہ سفر اختیار نہ کیا ہوتا، اگر آپ نے اس معاملے کو اٹھایا نہ ہوتا، اگر آپ اس راہ پہ چلے نہ ہوتے، تو پھر امت کے اندر یہ ایک عام رواج ہو جاتا کہ فاسق، فاجر اور ظالم اور بدکار حکمرانوں کی حکمرانی پر امت کے بڑے بڑے علماء اور مشاہیر بھی آواز اٹھانا چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے یہ آواز اٹھا کے اور حق کا کلمہ بلند کر کے اسلام کی بنیاد کو مزید مضبوطی سے استوار کر دیا، اور اس بات کا مصداق بنے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ دیر دین و ادب سے آتی ہے بوئے رحمانی۔ آپ کا یہ جو فعل ہے وہ جاویداں ہو گیا۔ آج حسینیت زندہ ہے اور یزیدیت جو ہے اس پر لوگ نفرین کہتے ہیں۔ یزیدیت موت کا نام ہے، یزیدیت جبر استداد کا نام ہے۔ جب یزیدیت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یزیدیت سے جو ہے لوگ منہ موڑتے ہیں، اس سے اعتراض کرتے ہیں اور حسینیت کو اپنانے کی بات کرتے ہیں۔ حقیقتاً حسین جو ہیں انہوں نے دین کو بھی احیا بخشی، اور دوسری طرف انہوں نے ان کی اپنی ذات بھی ہمیشہ کی طرح کے لیے حیات جاویداں اختیار کر گئی کہ جو بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام اور اللہ کی اس دین کی خاطر اپنی جانوں کو لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آب حیات عطا فرماتا ہے۔ پھر ایسی حیات ان کو ملتی ہے کہ اس کے بعد کوئی موت نہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔